قیام پاکستان ایک زندہ معجزہ ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں۔ اس عظیم معجزے کے رونما ہونے میں کئی ایک راز پوشیدہ ہیں۔ ایسے ہی ایک راز سے ہم آج کی خصوصی رپورٹ میں پردہ اٹھائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے روحانی پہلوؤں پر بھی بہت کچھ کہا اور لکھا گیا۔ وہ ایک صحیح العقیدہ راسخ الایمان مسلمان تھے۔ یہی ایمان تھا جس نے قائد اعظم کے عزم بالجزم کو اور مہمیز کیا۔ جوں جوں تحریک پاکستان میں رکاوٹیں، مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے رہے، اسی قدر ان کا ایمان و ایقان توانا ہوتا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ میں پہلی بار ولسر نیوز پر قائد اعظم محمد علی جناح کی شہنشاہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در اقدس سے رابطے کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے معجزے کو سچ کر دکھانے کے ہر مرحلے پر نبی و علی کے در اقدس سے ہدایت و رہبری طلب کی۔ ایسی تحریک جس کی بشارت رسول اللہ نے مدد والی نجف نے دی ہو، وہ کیوں کر کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی؟ قائد اعظم محمد علی جناح جن کے مکتب و مسلک کا ایک عالم گواہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری تھے، علی والے تھے، پنجتنی تھے، فرزندان امام جعفر صادق میں سے تھے، امام عالی مقام نواس رسول امام حسین علیہ السلام کے عزادار تھے، بمبئی میں اپنے گھر پر 8 محرم کی مجلس کے بانی بھی تھے، غازی عباس کی نظر و نیاز بانٹتے تھے اور منتیں بڑھاتے تھے۔ محمد علی جناح شہر علم مدینۃ النبی اور باب شہر علم نبوی نجف سے مربوط ایسی شخصیت تھے گویا صحیح معنوں میں علامہ اقبال کے تصور کے مطابق خاک مدینہ و نجف ان کی آنکھ کا سرما تھا۔ ایک امریکی پروفیسر ڈاکٹر ایلن کیزلر جنہوں نے ابتدائی تعلیم تقسیم کے بعد پاکستان میں حاصل کی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اپنے ایک انٹرویو میں اس واقعے کا ذکر کیا جس کا ذکر قائد اعظم نے خود علامہ شبیر احمد عثمانی سے کیا تھا کہ کیسے انہیں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور کامیابی کی بشارت ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے بتایا کہ میں لنڈن میں تھا، ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جاگ گیا تھا، ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں پلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا، میں پھر سو گیا، دوبارہ پلنگ ہلنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک زلزلہ ہو رہا ہے۔ تو میں جاگ گیا تھا، اٹھ گیا، باہر نکلا گھر سے اور میں نے دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور آواز نہیں، زلزلہ نہیں ہو رہا۔ شاید اگر زلزلہ حقیقت میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے۔ پھر سو گیا تھا، تیسرا بار پلنگ ہل رہا تھا، پھر میں نے جاگ کر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے میرے کمرے میں، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے پوچھا انگریزی میں، کیونکہ یہ لنڈن میں تھا، ہو آر یو؟ اور جواب انگریزی میں، اول درجے کے آکسفورڈ انگریزی میں، I am your prophet محمد۔ جیسے شاید مجھے بھی ہوتا، جب کبھی میں ہوتا تو بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں، ہے نا؟ ایسے ہی قائد اعظم کو ہوا۔ What can I do for you, my Lord؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انگریزی میں، You are urgently needed by the Muslims in the subcontinent. I order you to go there, to go back and lead the freedom struggle. Don't worry, I will be with you. You will succeed in your mission, inshallah. قائد اعظم محمد علی جناح نے سختی کے ساتھ یہ تاکید بھی کی تھی کہ ان کی زندگی میں اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ یہ بھی محمد علی جناح کی اعلیٰ ظرفی اور بصیرت تھی کہ وہ اس خواب کو کیش نہیں کرانا چاہتے تھے۔ سہل پسندی کے بجائے انہوں نے مشکل اور کٹھن راستہ اختیار کیا، کیونکہ جناح کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اہل عرفان کی بات عوام الناس میں کر کے حرمت نبوی کو بے توقیری کے درپے کیا جائے۔ لہٰذا محمد علی جناح نے اس راز کو پوشیدہ رکھا جو ان کی رحلت کے بعد تشت ازبام ہوا۔ ایسے ہی ایک راز سے والعصر نیوز آج پردہ اٹھائے گا۔ اس راز کا تعلق قائد اعظم کی مرکز ولایت نجف اشرف سے مربوط ہونے کا ہے۔ خواب میں زیارت
حضرت محمد مصطفیٰ اور کامیابی کی نوید پانے کے بعد بابائے قوم محمد علی جناح کو مشکل کشائی درکار تھی۔ اگر سچے دل سے مولا علی کو پکارا جائے اور شاہ خیبرگیر مدد کو نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بابائے قوم محمد علی جناح نے مرجع شیعان جہان آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم زنجانی سے بذریعہ خط رابطہ کیا اور رہنمائی طلب کی، جس کے جواب میں مرجع علی قدر انہیں پہم ہدایات جاری کرتے رہے۔ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم زنجانی وہ عالم ربانی تھے جنہیں جامعۃ الازہر مصر میں نماز جمعہ کی امامت اور خطبہ کے لیے درخواست کی گئی، جسے آیت اللہ زنجانی نے قبول کیا، اور خطبہ سننے کے بعد شیخ الازہر شیخ شلتوت نے ان کے ہاتھ چومے، جس پر اگلے روز اخبارات میں سرخیاں لگیں کہ وہ پہلے ہاتھ جن کا بوسہ شیخ شلتوت نے لیا۔ شیخ الازہر نے آیت اللہ زنجانی سے دریافت کیا کہ آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں چانسلر ہیں، تو آیت اللہ زنجانی نے جواب دیا کہ میں حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ایک طالب علم ہوں۔ یقیناً شیخ الازہر نے سوچا تو ہوگا کہ جس مدرسہ حوزہ علمیہ کے طالب علم کے علم و فضل کا یہ عالم ہے، وہاں کے اساتذہ علم کے کس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے آیت اللہ زنجانی کو لکھے گئے خطوط کی حقیقت عوام الناس تک کبھی نہ پہنچتی اگر اس امر کے چشمدید گواہ اس بات کا ذکر نہ کرتے۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی جو 60 کی دہائی میں تحصیل علم کے لیے نجف اشرف میں موجود تھے، پاکستانی سفیر سجاد حیدر جو پاکستانی طلاب سے رابطے میں رہتے تھے، نے نجف اشرف میں اس امر کا اظہار کیا جہاں آغا سید حامد علی شاہ موسوی بھی موجود تھے۔ پاکستانی سفیر نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ پاک عراق باہمی تعلقات اور دیگر امور پر حمایت اور تعاون کی اپیل کی گئی، تو آیت اللہ عبد الکریم زنجانی نے انہیں بتایا کہ پاکستان ایک اہم اسلامی ملک ہے جس کی مدد نجف اشرف سے اس وقت سے جاری ہے جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی۔ پاکستانی سفیر سجاد حیدر نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ تحریک پاکستان کے وقت سے کس طرح، جس پر آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم زنجانی نے ثبوت کے طور پر اپنے دفتر سے قائد اعظم محمد علی جناح کے خطوط نکال کر دکھائے جو انہوں نے تحریک پاکستان کے دنوں میں آیت اللہ زنجانی کو لکھے تھے۔ سجاد حیدر پاکستانی سفیر جو مسلک کے اعتبار سے اہل سنت تھے اور محمدی پور گجرات سے تعلق تھا، جو بعد میں کویت میں پاکستان کے پہلے سفیر ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں، قائد اعظم کے مکاتیب، تحاریر اور خطوط دیکھ کر حیران رہ گئے اور بانی پاکستان کی وہ تحریریں پڑھ کر ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ کس طرح سے حضرت قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے روحانی امداد طلب کی اور شاطر دشمن ہندو بنیے اور فرنگیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور قیام پاکستان جو بظاہر ایک ناممکن امر تھا کو مصطفی اور مرتضوی تائید و استعانت سے کس طرح ممکن بنایا۔ سمت تباہی کرتا